ایجنڈا سیٹنگ کسی بھی گروپ, کسی بھی مہم, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی یا کسی بھی آرگنائزیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ بغیر کسی مقصد کے, بغیر کسی پرپس کے اگر کوئی آرگنائزیشن آگے چلے گی تو وہ نہ صرف اپنی کریڈیبلٹی لوز کرے گی بلکہ اپنا سپورٹ بھی. لوگ اس کو سپورٹ کرنے کے بجائے اس کے خلاف ہو جائیں گے. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو دی کورسپونڈنٹ. آئی ایم عائشہ صدیقہ اور آج ہم بات کرنے والے ہیں عورت مارچ کے ایجنڈا سیٹنگ کی. ہم نے پچھلے چند سالوں میں دیکھا ہے کہ عورت مارچ کا جو مقصد تھا وہ اس سے ہٹ کر دیگر مسئلے مسائل کے بارے میں بات کرنا شروع ہو گیا, اور آج اسی طرح سے جب انہوں نے اس سال کے عورت مارچ کے لیے اپنا ایجنڈا اور پریزنٹ کیا ہے آن سوشل میڈیا تو اس کو کافی کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑا ہے. اور وہ کیونکہ عورت مارچ کے اس دفعہ کا ایجنڈا کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ وہ اپوز کرتے ہیں, وہ خلاف ہیں کیپٹل پنشمنٹ اور کیمیکل کیسٹریشن کے. اس پوائنٹ میں یہ سوال اٹھایا ہے کہ عورت مارچ جس کا مقصد عورتوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانا تھا, جو کہ اس لیے جانا چاہتا ہے کہ انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ پاکستان میں ہونے والی ڈفرینٹ طبقوں کی عورتوں کے ساتھ کیا مسئلے مسائل ہیں, ان کے کیا رائٹس ہیں, ان کی کس طرح سے ان کو سوسائٹی میں وہ مقام نہیں دیا جاتا جو کہ ایک مرد کو دیا جاتا ہے, اس سے اب وہ پوری طرح ہٹ چکے ہیں اور وہ ڈسکس کر رہے ہیں لاس کو جس سے کہ عورتوں کا ڈائریکٹ کوئی تعلق نہیں ہے. ایجنڈا سیٹنگ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اپنے ایجنڈا سے ہٹ جاؤ گے, اور اگر جیسے کہ اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی انہوں نے اپنا یہ ایجنڈا پریزنٹ کیا تو کافی تعداد میں وہ لوگ بھی جو کہ عورت مارچ کو سپورٹ کرتے ہیں وہ اس کی اپوزیشن میں کھڑے ہو گئے اور عورت مارچ کو اچھی خاصا کرٹیسائز کیا گیا. تو اس سے یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے جیسے کہ فیمنزم جب آیا تھا اٹ از اسٹل اے پولیٹیکل تھیوری جس کا مقصد یہ تھا, جو کہ بہت اہم تھیوری ہے جس کے اندر بتایا جاتا ہے کہ ایک سوسائٹی میں, ایک نیشن میں جب آپ پولیٹیکل تھیوری فیمنزم امپلیمنٹ کرتے ہو تو کس طرح سے وہ ایکوالٹی کی بات کرتی ہے, کس طرح سے وہ رائٹس دیتی ہے بوتھ جینڈرز کو, اور کس طرح سے وہ اس کے لاس امپلیمنٹ کرتے ہیں. لیکن آج کی سوسائٹی میں فیمنزم اس طرح کا ورڈ بن چکا ہے کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ باہر کافی ڈیولپ کنٹریز میں بھی اس کے اوپر بات کرنے سے لوگ گھبراتے ہیں. اس کو ایک ٹیبو بنا دیا گیا ہے جس کے بارے میں عام انسان بات کرنا پسند نہیں کرتا. تو جب اس طرح کی ایجنڈا سیٹنگ آپ سامنے لے کے آتے ہیں تو اس کا یہی انجام ہوتا ہے کہ آج جب لوگ بات کر رہے ہیں عورت مارچ کی یا عورتوں کے حقوق کی تو ایسا نہ ہو کہ اس طرح کی غلط آرگنائزنگ جو فورس ہے پیچھے جس نے بھی یہ ایجنڈا بنایا اس کی وجہ سے کل کو اس کے بارے میں بھی بات کرنا بند ہو جائے. اور جو کل کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 136 سال لگیں گے پاکستان کو اگر ابھی سے ہی وہ پروگریس کرنا شروع کر دے تو جینڈر ڈسپیرٹی ختم کرنے کے لیے. تو اگر اسی طرح سے چلتا رہا تو لوگ اس کے بارے میں عمل کرنا تو دور کی بات ہے, اس کے اوپر بات بھی نہیں کریں گے, اور ایسے چلتے چلتے ہی 136 تو کیا 1036 سال بھی لگ جائیں تو جینڈر ڈسپیرٹی ختم نہیں ہوگی. یہ بات ہو گئی ایجنڈا سیٹنگ کی. اس کے اندر ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ مینشن کرنے والی ہے, وہ یہ ہے کہ آج کی نیوز میں فضل الرحمان کی پولیٹیکل پارٹی جماعت اسلامی نے یہ کہا ہے کہ عورت مارچ جس دن نکلے گی 8 مارچ کو وہ اس کے ساتھ ہی ایک اور مارچ نکالیں گے اور ڈنڈے اور لاٹھی نکال کے ان عورتوں کو اور ان مردوں کو جو کہ عورتوں کے حقوق کے لیے باہر نکلیں گے ان کو ڈنڈے کی زور پہ روکیں گے. تو یہ بھی بڑے پریشان کن بات ہے کہ ایک تو وربلی کسی کو اپوز کرنا از اے ڈفرینٹ تھنگ, بٹ زور زبردستی کے زور پہ کسی کو اپوز کرنا از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ, اور اس کو ہمیں کنڈیم کرنا چاہیے ویری اسٹرکٹلی, اور جو بھی اس کے ساتھ مطلب اس کو پروموٹ کرنے کے بجائے اس کو اوپنلی کنڈیم کرنا چاہیے ہر فرد کو. اور آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ 8 مارچ انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ ہر مرد اور عورت جو باہر نکلے عورت مارچ پہ وہ یہ نہ بھولے کہ وہ کس مقصد سے باہر نکل رہے ہیں. وہ ہیومن رائٹس کے لیے نکل رہے ہیں, وہ عورتوں کے رائٹس کے لیے نکل رہے ہیں, نہ کہ وہ کیونکہ دنیا میں مسئلے مسائل بہت زیادہ ہیں. آپ کیپٹل پنشمنٹ کی بات کر لو, آپ ورلڈ پاورٹی کی بات کرو, آپ ورلڈ ہنگر کی بات کرو, تو اس کے لیے دوسری آرگنائزیشنز موجود ہیں, اس کے لیے دوسرے دن موجود ہیں, اس کے لیے دوسرے پارٹیز ہیں جو کام کر رہی ہیں.
تو آپ اس کو اس کا کام کرنے دو. جو آپ کا کام ہے, جس کے لیے آپ کی آرگنائزیشن بنی ہے, جس کا انٹرنیشنل ڈے منایا جا رہا ہے, اس کے مقصد سے نہیں ہٹنا چاہیے. کیونکہ یہ مسئلہ صرف لاہور, اسلام آباد یا کراچی کی عورتوں کا نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے انٹیریئر سندھ کا, یہ مسئلہ ہے پنجاب کا, یہ مسئلہ پورے بلوچستان کا, KPK کا, گلگت بلتستان کشمیر میں اور پورے دنیا میں موجود جہاں جہاں بھی عورتوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوتی ہے, یہ سب ان کا ہے. تو ان کے لیے جو بندہ آواز اٹھا سکتا ہے وہ اٹھائے, اور یہ مت بھولیں کہ وہ کس لیے گھر سے نکلا ہے.